اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آج ہم 25ویں آیت کر رہے ہیں۔ اس بات کا خیال رہے کہ یہ ایک آیت ہے لیکن اس کے ایپیسوڈ 2 کرنے پڑ رہے ہیں طوالت کی وجہ سے۔ تو اس آیت 25 کے ہم نے 2 ایپیسوڈ کرنے ہیں، ایک ایپیسوڈ 6 جو ابھی ہم کر رہے ہیں اور اس کے بعد ایپیسوڈ 7 جو اس کا لاسٹ ہوگا۔ تو ان دونوں کو اگر آپ ساتھ دیکھیں گے تو پھر آیت 25 آپ کی مکمل ہوگی، جس کا آپ خیال رکھیے گا۔ سورہ بقرہ کی آیت 25 کی طرف ہم اپنے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار 2/25۔ دیکھیں کہ کس طرح سے قرآن مقابل میں دوسری چیز لے کر آتا ہے۔ کافرین کا جو جہنم ہے اس کے مقابلے میں وہ لوگ ہیں جو اس نظام کو یہاں دنیا میں قائم کریں گے، اس کی صداقتوں پر یقین کریں گے، یعنی آمنو والی کیفیت جن کی ہے۔ یہ آمنو کی صرف اتنی سی بات نہیں ہے، بلکہ یہ بھی ہے کہ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ 2/25۔ اس آمنو کے مطابق اعمال صالحہ سے یہ نظام قائم کریں گے، یعنی اعمال صالحہ کے ذریعے سے اعمال صالحہ کرتے ہوئے نظام قائم کریں گے۔ اس کے لیے یہ کہا ہے کہ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار 2/25۔ یہاں سے اس کے لیے یہ کہا ہے کہ ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، یہاں سے ہم جنت جو کہ قرآن کی اور طلب اصطلاح ہے، جنت ایک اور طلب اصطلاح ہے قرآن کی، جس سے سارا قرآن بھرا پڑا ہے، جس کی جمع کا صیغہ جنات ہے۔ یہ جنت یا جنات ہوتی کیا چیز ہے؟ جہاں ہر رزق فراواں ملے وہ جنتی زندگی ہوتی ہے، جہاں سے وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا 2/35۔ جہاں سے جس کا بھی جی چاہے اور جب بھوک لگے وہاں سے سیر ہو کر کھائے، اس کو رزق ملتا رہے، یہ جنت ہے۔ اسی جنت کے متعلق دوسرے مقام پر ہے کہ اِنَّا لَكَ أَلَّا تَجُوعَ فِيهَا وَلَا تَعْرَىٰ وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا وَلَا تَضْحَىٰ 20/118-119۔ اس جنت کی زندگی کے اندر تمہیں بھوک کا خوف نہیں ہوگا، پیاس کا خوف نہیں ستائے گا، لباس کے حصول کی محتاجی نہیں ہوگی، موسم کی سردی اور گرمی تمہیں نہیں ستائے گی۔ یہی تو ہیں وہ بنیادی ضروریات زندگی جو ہمیشہ گنائی جاتی ہیں جنت کے حوالے سے۔ جب سے رزق پر ذاتی ملکیت کے تصور کی آبیاری ہوئی ہے، اس سے پہلے کی جو تمدنی زندگی تھی، جسے قرآن میں ہم قصہ آدم کے ضمن میں، جو کہ آدمی کی اپنی ہی داستان ہے، جسے قرآن نے جنتی زندگی سے تعبیر کیا ہے، یہ اس کی ابتدائی زندگی تھی، جب صورت یہ تھی کہ خدا کی یہ زمین خدا کے بندوں کے لیے کھلی ہوئی تھی، رزق کی فراوانیاں تھیں اور تقسیم کا عالم یہ تھا کہ کسی کو بھی بنیادی ضروریات زندگی سے محرومی اور محتاجی کا خوف نہیں تھا۔
ایسی زندگی کے لیے قرآن نے خود بتلایا ہے کہ یہ اسی عرض کی زندگی تھی، یہ کوئی آسمانوں پر زندگی نہیں تھی، اسی عرض کی زندگی تھی، اور یہی زندگی اس عرض پر ہونی چاہیے، ہمیشہ رہنی چاہیے۔ انی جائل فی الارض خلیفہ 2/30، اسی عرض کی زندگی ہے، یہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔ یہ زندگی ایک غلط نظام کی وجہ سے چھینی گئی یا چھن گئی، اگر صحیح نظام کو واپس لے کر آ جائیں تو پھر وہی جنت قائم ہو جائے گی۔ قرآن نے وہاں یہی کہا ہے کہ آدم نے اس کے بعد جب یہ کہا کہ کیا اب ہمیشہ کے لیے مجھ سے یہ جنت کی زندگی چھن گئی ہے، تو کہا گیا اس سے آدم سے کہ نہیں، فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ 2/38۔ کوئی بات نہیں، میری طرف سے تمہیں نظام زندگی ملے گا، ہدایت ملے گی، اس کے مطابق پھر تم جو زندگی کا نقشہ بنا لو گے، اسی ہدایت کی روشنی میں جو نظام بنا لو گے، یہ جنت تمہیں مل جائے گی۔ گویا یہ جو آدم کا فردوس گم گشتہ ہے وہ پھر سے اسی عرض کے اوپر بازیافت ہو سکتا ہے۔ یہ تو ہوئی اس عرض کے اوپر پہلی والی جنت یا پہلی جنت، اور چونکہ زندگی یہیں ختم نہیں ہو جاتی، آگے چلتی ہے، تو پھر ایک جنت موت کے بعد بھی ہوگی۔ اس اعتبار سے بنیادی طور پر 2 جنتیں ہو گئیں، اسی عرض اور اخروی زندگی کی جنت۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان 55/46، جس کو اس کا خیال ہے کہ خدا کے سامنے کھڑے ہونا ہے، اس کے نزدیک اس کھڑے ہونے کے مقام کا بڑا احساس ہوتا ہے، اسی لیے اس کے لیے 2 جنتیں ہیں۔ اس لیے یہ کہا کہ جنتان 55/46 اور ذَوَاتَا أَفْنَانٍ 55/48، اور اس کے بعد ہے کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ 55/49۔ زندگی کی نشو و نما ڈیولپمنٹ کے کچھ تقاضے اور شعبے ہوتے ہیں۔ یہ نشو و نما تنوع چاہتی ہے، یعنی ویرائٹی چاہتی ہے۔ مختلف تقاضوں اور شعبوں کی تسکین کی خاطر مختلف قسم کے ساز ویراک کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہاں میری زندگی کو جس جنت کی ضرورت ہے، یعنی دنیا میں، وہ میری طبعی زندگی اور انسانی ذات سے متعلق تقاضوں کی خاطر رزق مہیا کرے گی، لیکن یہی جنت جس کا تعلق آخرت سے ہے، وہاں کے ساز ویراک مختلف ہوں گے، وہاں کی تسکین کی خاطر کچھ اور بات ہوگی۔ اب اس آیت میں جو جمع کا صیغہ آیا ہے، جناتن تجری من تحتها الانہار 2/25، وہ کیوں آیا ہے معلوم ہو گیا۔ کیسے معلوم ہوا؟ جنتی معاشرہ بنتا ہی گروہ بندی سے ہے، پہلے تو اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ یہ تو فریب نفس ہوتا ہے، جیسے رہبانیت میں ایک فرد اپنی روحانیت کے ارتقاء میں سمجھتا ہے کہ وہ جنت میں داخل ہو گیا ہے، ورنہ اس جنت کے چاہنے کا طریقہ قرآن نے جو بتلایا ہے وہ یہ ہے، فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جنتی 89/29 اور 30۔ اس قسم کے رفیقوں کے ساتھ ملو، کونوا مع الصادقین 9/119۔ اس کے علاوہ دوسرا کوئی اور طریقہ ہے ہی نہیں۔ یہاں فرد کو جنت نہیں مل سکتی، یہ تو انسانوں نے مل کر اس کی تعمیر کرنی ہوتی ہے۔ کن لوگوں کے ساتھ داخل ہونا ہے؟ فی عبادی 89/29، جو اللہ کے عبد ہیں، ان کی جمع عباد ہے، اس گروپ میں شامل ہونا ہے۔ داخل ہونے کی شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَاتٌ 2/25،
ہمارے یہاں تو جنت کی حوریں کہتے ہیں جو وہاں جنت میں ملیں گی، اور یہاں ہم ازواج کے معنی بیویاں لیتے ہیں۔ قرآن کے اندر بیوی کو بھی زوج کہا جاتا ہے اور خاوند کو بھی زوج کہا جاتا ہے۔ اس کے معنی ہوتے ہیں ایسے رفیق جن کے ساتھ ملے بغیر اس کی اپنی تکمیل نہ ہو، یہ ہے ازواج کے معنی۔ ان کے ہاں بولتے ہیں کہ گاڑی کے 2 پہیوں میں سے ہر پہیہ دوسرے کا زوج ہوتا ہے، یعنی کمپلیمنٹری ٹو ایچ ادر۔ یہ کیوں کہا کہ میرے بندوں میں شامل ہو جاؤ؟ اس لیے کہ انفرادی زندگی میں انسانی ذات کی برومندی کا سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اگر کوئی فرد جنگل کے غاروں میں چلا جاتا ہے، وہاں نہ عذاب کا، نہ ثواب کا، نہ نیکی کا اور نہ برائی کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہی نہیں ہے۔ جب کوئی دوسرا انسان اس کے پاس ہوگا تو پھر سوال اٹھے گا، کیونکہ اس طرح اس کی تکمیل ہوتی ہے۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے لیے زوج اور دونوں ازواج ہوں گے، اگر 2 ہیں تو۔ یہاں قرآن نے کہا ہے کہ ازواج مطہرات 2/23 ازواج ہوں، مطہر ہوں، اس کے برعکس نہ ہوں، یعنی الخبیث للخبیثین والخبیثون للخبیثات 24/26۔ چونکہ خبیثات خبیثوں کے لیے ہوتے ہیں اور طیبات طیبوں کے لیے ہوتے ہیں، اور یہاں یہ بتایا کہ ازواج مطہرات یہ ہوگی وہ جماعت، یہ ہوں گے وہ رفقا مطہرین کی یہ جماعت، یہ ہوں گے وہ عباد۔ ایسے لوگوں کی جماعت کے اندر داخل ہونے سے اس جنت کی تشکیل ہو سکتی ہے۔ اور اسی آیت میں آگے اس جنت کی خصوصیات بتلائی گئی ہیں۔ تجری من تحتہا الانہار، یہ جو ٹکڑا ہے 2/25 کا، یہ اس جنت کی خصوصیت ہے کہ اس کے اندر تجری من تحتہا الانہار۔ چونکہ جنتی معاشرے میں افسردگی پژمردگی کا نشان تک نہیں ہوتا۔ ایک بات یہ ذہن میں رکھ لیں کہ یہ افسردگی اور پژمردگی کا نشان تک نہیں ہوتا اس میں جو جنت ہوتی ہے۔ اس لیے عربوں کے ہاں یہ ایک محاورہ ہے جو بولا جاتا ہے، یعنی سرسبز و شاداب رہنے والے باغات، سیراب ہونے والی اور سیراب شدہ کھیتیاں، ان کے لیے یہ محاورہ بولا جاتا ہے۔ شادابی اور سیرابی کے دونوں الفاظوں میں آب کا لفظ موجود ہے، یعنی آب یعنی پانی کے تصور کے بغیر شادابی، شگفتگی، سیرابی ہو ہی نہیں سکتی۔ کسی زبان کو بھی آپ لے لیجئے، پانی کے بغیر شادابی کا کوئی تصور نہیں ہوتا۔ لہٰذا قرآن کریم میں بھی عربی زبان کا محاورہ انہار ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ بہت بڑی نہر یا کینال ہو، بس ذرا سی چھوٹی سی نالی ہو، اس میں سے پانی بہے جا رہا ہو، اس کو عربی میں نہر بولتے ہیں۔ اور اگر چھوٹا سا نالا صحرا میں مل جائے تو اسے بحر کہتے ہیں۔ وہ صرف سمندر کو ہی بحر نہیں کہتے، وہ دریا کو بھی بحر کہتے ہیں۔ تو انہار پانی کی وہ نالیاں کہلاتی ہیں جو باغوں کے اندر پھرتی رہتی ہیں۔ اچھا، یہ جو ہے تو وضاحت اس لیے کی گئی کہ یہ سارا جو وضاحت کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ جنتی معاشرے میں افسردگی اور پژمردگی کا نشان نہیں ہوتا، یہ بات سمجھانے کے لیے بات کی گئی ہے۔ باقی ساری ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم 7واں ایپیسوڈ 25 آیت ہی کا ہے، وہ دیکھیں گے تو یہ مکمل آیت ہوگی۔ شکریہ۔